غالب کی ایک اور غزل کی تشریح کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلا شعر ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ غالب اپنے اس شعر میں بے بسی اور مایوسی کی ایک تصویر بنے نظر آ رہے ہیں۔ غالب کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ خاصی مشکلات و مصائب کا شکار رہے۔ چھوٹی عمر میں ہی یتیمی اور معاشی پریشانیاں اور عائزہ اقارب کی مشکلات انسان کو نا امیدی کے آخری درجہ پر پہنچا دیتی ہیں۔ اسی طرح غالب بھی اپنے حالات زندگی سے مایوس ہو کر آہ بھر رہے ہیں کہ کوئی بھی آس پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی مستقبل قریب میں اس بات کی کوئی امید ہے کہ کوئی تمنا، کوئی آرزو حقیقتاً پوری ہوگی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ غالب اس شعر کے پہلے مصرعے میں تو کلام اللہ کی آیت کلُّ نفسۃ ذائقۃ الموت کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ سب کی زندگی میں ایک دن تو آنا ہی ہے جب موت نے آ گھیرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس ایمان کے بعد بھی کیوں رات آنکھوں میں کٹتی ہے، کیوں نیند آنکھوں میں اتر کر نہیں دیتی۔ ان سطحی درجہ کے معنوں سے الگ ہم ذرا شعر کو ایک وسیع نظر سے سمجھیں تو ہم اس کے یہ معنی بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کو اس بات پر کامل یقین رہنا چاہیے کہ جو ہونا تقدیر میں مقرر ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے، اچھا یا برا۔ اس لیے انسان کو اپنے حالات کے پیش نظر مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اگر ویسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ بس صدقے دل سے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور نتائج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ غالب کی طبیعت میں حصے لطافت و مزاح کا کافی ملان رہا۔ غالب کی شاعری کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو غالب بڑی سے بڑی سنجیدہ نوعیت کی بات بھی نہایت لطیف انداز میں شعر کی صورت میں بیان کر دیتے تھے۔ جس طرح سے ان کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے: یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائے کے تعزیر بٹھا۔ تو اسی غزل کا ایک اور شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ اسی طرح غالب کی حصے لطافت ان کے ذوق کے حساب سے ان کے اشعار میں نظر آتی ہے، مگر اس شعر میں غالب انتہا مایوسی کے عالم میں ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی میرے پاس ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں ہوا کرتی تھی، مگر میں اپنے ہی حالات، اپنے ہی دل کے زخموں کا تمسخر اڑا کر ہنس لیا کرتا تھا، اپنا ہی مذاق اڑا کر لطف لے لیا کرتا تھا، مگر اب تو ایسی بے بسی ہے کہ خود پر بھی ہنسی نہیں آتی۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ غالب اس شعر میں اپنی عادت کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ میری بخشش کے لیے عبادتوں کی پابندی کرنا کتنا ضروری ہے، مگر پھر بھی میری طبیعت یعنی میرا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا کی اہلیہ بہت نیک پرہیزگار خاتون تھی، وہ مرزا کو عبادت الہی کی دعوت دیا کرتی تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا نے یہ شعر اپنی تہجد گزار خاتون کے بارے میں کہ بار بار اصرار کے جواب میں کہا ہوگا۔ پھر اگر ہم اس شعر کو اپنے اوپر طاری کریں تو ہم سب کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم اچھا برا جانتے ہوئے بھی اچھا نہیں کرتے اور برا کرتے ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ پرہیزگاری تقوی اختیار کرنے والے اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، مگر ہم پھر بھی اپنے دل کے بہکاوے میں آ کر اپنا راستہ نہیں بدلتے۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ عشق کے آداب میں سر فہرست محبوب کے سامنے زبان بند رکھنا ہوتا ہے۔ جس طرح سے میر کہتے ہیں کہ عشق کو حوصلہ ہے شرط، ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔
تو اسی طرح سے غالب کہتے ہیں کہ کیا مجھے بات کرنی نہیں آتی یا مجھے اپنی بات بیان کرنی نہیں آتی؟ میں غالب، لفظوں کا بے تاج بادشاہ، مجھے بات کرنی نہیں آئے گی تو اور کسے آئے گی؟ جس طرح غالب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو غالب زیر تشریح شعر میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں الفاظ کے چناؤ کا ماہر، بات کرنے سے قاصر ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے عشق کے آداب ملحوظ خاطر رکھے ہیں۔ کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں میری آواز گر نہیں آتی۔ غالب اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں، کیوں نہ چیخ کر اور فریاد کر کے اپنے حال دل بیان کروں۔ جب میں سرگوشی کر کے یا بیان کر کے حال دل کہتا ہوں تو کوئی متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک جگہ کہتے ہیں غالب کے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو غالب کا ایک طرف یہ مزاج ہے کہ عاشق کو آہ و فریاد زیب نہیں دیتی، جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ مگر ایک یہ انداز ہے کہ جب وہ خاموشی کی زبان سے اپنا حال دل بیان کر کر کے ہار گئے تو اب وہ رونا چاہتے ہیں، چیخنا چاہتے ہیں کہ شاید اس طریق ہی ان کی شنوائی ہو جائے۔ داغے دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی اچار اگر نہیں آتی۔ اپنے غم گسار کو، اپنے محبوب کو پکارتے ہوئے غالب کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ تمہیں میرے دل کا زخم، میرے دل کا دکھ دکھائی نہیں دیتا، تم میرے رنج سے نا واقف ہو، مگر کیا تمہیں میرے زخم کی باس بھی محسوس نہیں ہوتی؟ بات سے مراد یہ ہے کہ کیا میری حالت دیکھ کر بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ میرا دل غم سے بوجھل ہے، میری ابتری بھی تمہیں میری خیریت دریافت کرنے پر مائل نہیں کرتی؟ تم مجھ سے پوچھ تو لو، میں تمہیں اپنا زخم دکھاؤں تو شاید تم اسے بہتر کرنے کے لیے کچھ کر سکو۔ وہ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے نا کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب نے مرنے کو مختلف طرز میں استعمال کر کے اپنے اعلیٰ پایہ کے شاعر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مرتا ہوں، یعنی میری شدید خواہش ہے کہ میں اپنی آرزو یعنی شوق زندگی، مقصد زندگی کی خاطر جان دے دوں۔ یہاں ہم اس کا یہ معنی بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اب ہماری آخری خواہش یہی ہے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہم اس دنیا کے دکھوں اور نامصائب حالات سے چھٹکارا پا سکیں۔ مگر باقی آرزوؤں کی طرح موت کی آرزو بھی پوری نہیں ہو پا رہی۔ شاعر مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر موت کی آرزو کر رہا ہے۔ اس کے بعد غزل کا مقطع ہے، کہتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب خود کلامی کی کیفیت میں بیان کر رہے ہیں کہ تمام عمر گناہ گاری میں گزار کر اب کعبہ جانے کی حسرت کرنے سے کیا مطلب، کہ رب تعالیٰ کے حضور کیا منہ لے کر جاؤ گے، یا اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا عمل ہے کہ تم نے تو بے عملی کی زندگی گزاری ہے اور تمہیں نہ ہی اپنے اعمال پر کوئی ندامت ہے، تو کس ہمت سے رب کے گھر کے دیدار کو جاؤ گے۔ یہ تھی ہماری آج کی غزل کی شرح۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس سے مستفیض ہوئے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔